السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، جواہر المنطق کا سبق چل رہا ہے۔ کل ہم نے کلی کی ایک تیسری قسم فصل کی تعریف پڑھی تھی کہ فصل کہتے ہیں کہ وہ کلی جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے۔ مثلا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، کہ انسان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی ذات میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی ذات میں ہے، تو جواب ہوگا ناطق۔ ہم نے سمجھانے کے لیے یہ تعریف بھی کی تھی کہ کسی ماہیت کو کسی جنس سے اس کے دیگر افراد سے ممتاز کر دینے کا نام فصل ہے۔ ہم نے کل ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جیسے اشرفیہ کے اندر 2500 طلباء ہیں، اور ہم نے آپ سے کہا کہ ان 2500 طلباء میں سے فضیلت والے طلباء کی دعوت ہے، تو لفظ فضیلت نے فضیلت والے طلباء کو دیگر طلباء سے ممتاز کر دیا۔ تو لفظ فضیلت اس مثال میں کیا ہے؟ فصل ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس ماہیت کو ہم دیگر افراد سے دوسرے افراد سے ممتاز کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہیت کو ہم کس جنس سے ممتاز کر رہے ہیں، اس ماہیت کے قریب کون سی جنس ہے، یعنی کس جنس سے، اب جنس ہی سے اس ماہیت کو دیگر افراد سے ممتاز کریں گے نا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس ماہیت کو ہم دیگر افراد سے ممتاز کر رہے ہیں، اس ماہیت کو جنس قریب سے ممتاز کر رہے ہیں یا جنس بعید سے ممتاز کر رہے ہیں۔ جیسے ایک ماہیت ہے انسان، اور انسان کا جنس قریب ہے حیوان، اور جنس بعید ہے جسم نامی۔ اب حیوان کے اندر انسان بھی ہے، فرس بھی ہے، حمار بھی ہے، کلب بھی ہے، مفترس بھی ہے، فیل بھی ہے، قرد بھی ہے۔ تو حیوان کے اندر بہت سارے افراد ہیں۔ اب ہم کو انسان کو ان دیگر افراد سے ممتاز کرنا ہے، انسان کو ان دیگر افراد سے الگ تھلگ کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ انسان کو ہم اس کے جنس قریب سے ممتاز کر رہے ہیں یا جنس بعید سے ممتاز کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے انسان حیوان کے اندر ہے، ایسے ہی جسم نامی میں بھی انسان موجود ہے۔ تو اگر ہم انسان کو اس کے جنس قریب سے ممتاز کریں تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو اس کے جنس قریب سے کسی فصل کے ذریعے سے ہم فصل کریں، جدائیگی کریں، تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کو ہم جنس بعید سے ممتاز کریں، یعنی جنس بعید میں جو دیگر افراد موجود ہیں اس سے ممتاز کریں، تو اس کو فصل بعید بولتے ہیں، یعنی جو ممتاز کرنے والا ہے اس کو فصل بعید بولتے ہیں۔
یاد رکھیے دوستوں کہ حیوان کے اندر جب تک ہم فصل نہیں کر رہے ہیں تو وہ جتنے بھی افراد حیوان کے ہیں وہ سب کے سب بطور حیوانیت ایک ہیں، یعنی سب کے سب حیوان ہیں، انسان ہو، فرس ہو، حمار ہو، کلب ہو، اور جو ہے کرد ہو، یہ سب کے سب حیوان ہیں۔ لیکن اب ان تمام حیوانوں میں فرق کیا ہے، اس کو ہم کیسے الگ کریں گے، کیسے فرق بیان کریں گے؟ تو ان تمام کے اندر جو فرق بیان کرتا ہے میرے دوستو، ان کے درمیان میں جو فرق کو واضح کرتا ہے اسی کو فصل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کیا کہا کہ حیوان کے اندر انسان بھی ہے، حیوان کے اندر کلب بھی ہے، حیوان کے اندر حمار بھی ہے، حیوان کے اندر فرس بھی ہے، تو بطور حیوان کے افراد ہونے کے یہ سب ایک ہیں، لیکن ہمیں ان میں الگ الگ جو ہے امتیاز پیدا کرنا ہے، یعنی ہمیں فرق بیان کرنا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ جو حیوان انسان ہے وہی سیم وہی حیوان جو ہے کلب بھی ہے؟ تب تو انسان اور کتے ایک ہو جائیں گے۔ کیا جو حیوان کلب ہے وہی بندر بھی ہے، وہی حیوان بندر بھی ہے؟ تب تو بندر اور کلب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کیا جو حیوان گھوڑا ہے وہی حیوان گدھا ہے اور جو ہے شیر ہے؟ تب تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے، ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے درمیان میں فرق بیان کرنے والے ہی کو فصل کہتے ہیں۔ جیسے ناطق نے انسان کو غیر ناطق سے ممتاز کیا، پتہ چلا کہ انسان وہ جانور ہے، انسان وہ حیوان ہے جو ناطق ہے، یعنی بولنے والا ہے۔ تو اب کلب ناطق نہیں ہو سکتا، حمار ناطق نہیں ہو سکتا، مفترس ناطق نہیں ہو سکتا، فرس ناطق نہیں ہو سکتا۔ ایسے ساحل نے، یعنی ہنہنانے کی قوت نے، ساحل نے فرس کو ممتاز کیا غیر ساحل سے، ساحل نے فرس کو ممتاز کیا غیر فرس سے۔ تو اب کلب جو ہے ساحل نہیں ہو سکتا، انسان ساحل نہیں ہو سکتا، مفترس ساحل نہیں ہو سکتا، یعنی شیر ساحل جو ہے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ساحل ہے، ناطق ہے، نابہ ہے، ناہق ہے، یہ سب ایک ایک فرد کے ساتھ خاص ہیں، اور یہی جو ہے فصل ہے، یہی جو فرق بیان کرنے والا ہے، اسی کا نام فصل رکھتے ہیں، اسی کو فصل کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہی کے ساتھ پایا جاتا ہے، ایک ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں دوستوں؟ فصل کہتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا نا، ناطق انسان کو ناطق نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا، کتے کو نابہ نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا، گھوڑے کو ساحل نے دیگر حیوان سے الگ کیا، حمار کو ناہق نے دیگر حیوان سے ممتاز کیا۔ ورنہ اگر یہ سب نہ لاتے، ناہق، ناطق، نابہ وغیرہ، تو سارے کے سارے حیوان ایک ہوتے پھر۔ تو خط امتیاز جو بیان کیا ہے ان کے درمیان میں، جس نے واضح کیا ہے، خط امتیاز کو کھینچا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ناطق، نابہ، ناہق وغیرہ ہیں، اور انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصل کہا جاتا ہے۔ یعنی حیوان کے افراد کے بیچ میں جو فرق بیان کرے اسی کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ناطق کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ اب آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں آج یہ پڑھنا ہے کہ فصل قریب اور فصل بعید کیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر امتیاز کرنے والے نے، فرق بیان کرنے والے نے، یعنی جس کو فصل دوسری زبان میں کہہ دو، امتیاز کرنے والے نے، فرق بیان کرنے والے نے، الگ تھلگ کرنے والے نے ایک افراد کو دوسرے افراد سے، جس نے الگ تھلگ کیا یا جو الگ تھلگ کا کام کرتا ہے، یعنی جو فصل یعنی جدائیگی کا کام کرتا ہے، اگر وہ افراد میں سے کسی فرد کو جن سے قریب سے الگ کرتا ہے تو اس کو کہیں گے فصل قریب۔ جیسے ناطق
नातिक ने इंसान को दीगर हैवान से मुमताज़ किया, अलग अलग किया। तो नातिक ने इंसान को किस जगह पर, कहाँ से जो है मुमताज़ किया? तो नातिक ने इंसान को हैवान से मुमताज़ किया, हैवान के दीगर अफराद से मुमताज़ किया। और हैवान जो है ये इंसान का जिनसे करीब है। तो अगर फसल बयान करने वाला, फसल करने वाला, जुदाई करने वाला, मुमताज़ करने वाला अगर किसी फ़र्द को, किसी माहियत को उस माहियत के जिनसे करीब से मुमताज़ करे तो उसको कहते हैं फसल करीब। जैसे इंसान एक माहियत है और उसका जो जिनसे करीब है, उसका जो जिनसे करीब है वो हैवान है। अब अगर नातिक इंसान को हैवान या जो जिनसे करीब हो उससे मुमताज़ करे तो इस नातिक को क्या कहेंगे? फसल करीब कहते हैं। और अगर इंसान को हैवान के अफराद से मुमताज़ ना करे बल्कि जिस्म नामी के अफराद से मुमताज़ करे, जो जिस्म नामी इंसान का जिनसे बईद है, तो वह इसी सूरत में उस जुदाई को बयान करने वाले को, उस जो है मुमताज़ करने वाले को, उस जो है ख़त इम्तियाज़ खींचने वाले को क्या कहेंगे? फसल बईद कहेंगे। जैसे हस्सास ने इंसान को मुमताज़ किया, क्योंकि जिस्म नामी के अफराद हैं शजर, जिस्म नामी के अफराद हैं हैवान, जिस्म नामी के अफराद हैं इंसान वग़ैरह। अब हस्सास ने इंसान को मुमताज़ किया गैर हस्सास से। हस्सास का मतलब यह होता है यानी जिसके अंदर महसूस करने की सलाहियत हो, हिस्स हो जिसके अंदर। तो हस्सास ने इंसान को क्या किया? मुमताज़ किया। किससे? शजर से। शजर से मुमताज़ किया। क्यों? इसलिए कि शजर जो होता है वो क्या होता है? वो हस्सास नहीं होता है, दरख्त हस्सास नहीं होता है। जिसमें नामी होने में शजर और इंसान और हैवान सब बराबर बराबर हैं। ये भी जिसमें नामी, वो भी जिसमें नामी, वो भी जिसमें नामी। लेकिन हस्सास ने फ़र्क बयान कर दिया कि हाँ ऐ शजर तुम भी जिसमें नामी हो, और ऐ इंसान तुम भी जिसमें नामी हो, और ऐ हैवान तुम भी जिसमें नामी हो। लेकिन ऐ शजर तुम सुन लो कि तुम हस्सास वाले जिसमें नामी नहीं हो। तुम जिसमें नामी हो तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हस्सास नहीं है, एहसास करने की सलाहियत नहीं है। और इंसान जो है वो जिसमें नामी है कि जिसके अंदर एहसास करने की सलाहियत है। तो इंसान को हस्सास ने शजर से क्या कर दिया? अलग थलग कर दिया, ताकि कोई ये ना समझ ले कि जो जिसमें नामी शजर है वही इंसान भी है, यानी तो फिर शजर और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। तो फ़र्क किसने बयान किया? हस्सास ने। तो अब चूँकि इंसान को हस्सास ने जिसमें नामी से क्या है? मुमताज़, जिसमें नामी के अफराद से मुमताज़ किया है। तो जिसमें नामी चूँकि इंसान का जिनसे बईद है, इस वजह से हस्सास को फसले बईद कहेंगे। तो जो इंसान के जिनसे करीब से दीगर अफराद से मुमताज़ करे उसको फसले करीब। जैसे कि नातिक ने इंसान को हैवान के दीगर अफराद से मुमताज़ किया तो उसको कहेंगे नातिक को फसले करीब कहेंगे। और हस्सास ने इंसान को जो है जिसमें नामी के दीगर अफराद से मुमताज़ किया, और जिसमें नामी इंसान का क्या है? जिनसे बईद है, तो उसको क्या कहेंगे? फसले बईद कहेंगे। ऐसे आप जिसमें मुतलक और जौहर वगैरह को भी समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की गुफ्तगू थी। अब हम किताब की तरफ देखते हैं। फरमाते हैं, मालूम हुआ कि इंसान के लिए नातिक और हिमार के लिए नाइक फसल है। फिर फसल की भी दो किस्में हैं। ये दे है, फसल की भी दो किस्में हैं, फसल करीब और फसल बईद। फसल की दो किस्में, फसल करीब, फसल बईद। फसल करीब किसे कहते हैं? अरे फसल, सब हमने सारी बातें बता दी हैं। अब आपको सिर्फ किताब देखना और हमारी बातों को याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला किताब बिल्कुल हलवा की तरह समझ में आ जाएगी। फसल करीब, किसी माहियत की फसल करीब वो फसल है, किसी माहियत की फसल करीब वो फसल है जो माहियत को उन अफराद से मुमताज़ करे जो उसकी जिनसे करीब में है। जैसे इंसान एक माहियत है, ठीक है, किसी माहियत की फसल करीब वो फसल है, ठीक है। इंसान क्या है? एक माहियत है, और इंसान को नातिक ने मुमताज़ किया किससे? हैवान से, जो कि इंसान का क्या है? वो जिनसे करीब है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में नातिक को क्या कहेंगे? फसल करीब, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? जो माहियत को उसके जिनसे करीब में जो अफराद हैं उनसे मुमताज़ करे तो उसको क्या है? फसल करीब कहते हैं। किसी माहियत की फसल करीब वो फसल है, ठीक है, जो माहियत को यानी इंसान को उन अफराद से मुमताज़ करे। जैसे कि
کتا بلی اور ہمار فرس وغیرہ ہیں، ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں شریک ہیں، جیسے کہ انسان کی فصل قریب ناطق ہے، کیونکہ ناطق نے حیوان کے افراد سے یعنی شیر سے، فرس سے، ہمار سے، کلب سے، بندر سے ممتاز کیا ہے کہ اے تم ناطق، تم حیوان تو ہو لیکن تم ناطق نہیں ہو، صرف انسان ناطق ہے۔ فصل بعید کسی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو ماہیت کو، ماہیت سے مراد انسان ہی لے لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کے جنس بعید میں شریک ہیں، جیسے حساس جو انسان کی فصل بعید ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے جو اس ماہیت کو تمام اغیار سے ممتاز کرے، جیسے ناطق جو انسان کو اس کے تمام اغیار سے ممتاز کرتا ہے، یعنی تمام اغیار سے مطلب یعنی اس کے اور جو ساتھی ہیں، جو اور افراد ہیں، ان سے ممتاز کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کی فصل قریب ہے۔ اور کسی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو اس ماہیت کو یعنی انسان کو صرف بعض اغیار سے ممتاز کرے، جیسے حساس جو انسان کو اس کے صرف بعض اغیار سے ممتاز کرتا ہے، اس لہٰذا وہ انسان کی فصل بعید ہے۔ بعض اغیار سے مراد دیکھیے جسم نامی کے اندر دوستوں، چونکہ انسان بھی ہے اور شجر بھی ہے اور حیوان بھی ہے، تو حساس جو ہے انسان کو شجر سے تو ممتاز کرتا ہے لیکن حیوان سے ممتاز نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر حیوان حساس ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بعض کہا ہے، ٹھیک ہے، بعض افراد کہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہتے تمام اغیار سے ممتاز کرے تو پھر ایسا یہ لازم آئے گا کہ جو ہے حیوان بھی حساس نہیں ہو، لیکن حیوان سے انسان کو ممتاز حساس نہیں کر رہا ہے، صرف شجر سے کر رہا ہے، اور شجر جو ہے حساس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے سوال، بات سمجھ میں آ گئی ہوگا نا انشاءاللہ۔ کہہ رہے سوال، سطور بالا میں حساس کو انسان کی فصل بعید بتایا گیا ہے۔ سطور بالا یعنی اوپر جو باتیں گزری، جو سطر ہیں، سطور یہ سطر کی جمع ہے، وہی کہہ رہے سطور بالا میں حساس کو انسان کی فصل بعید بتایا گیا ہے، تو کیا وہ کسی ماہیت کی فصل قریب بھی ہے؟ ارے بہت آسان بات انہوں نے پوچھ لیا۔ کہہ رہے جواب جی ہاں، حساس حیوان کی فصل قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان سے جسم نامی قریب ہے۔ حیوان کا جنس سے قریب کون ہے؟ جسم نامی ہے، تو جو جنس میں نامی جو حیوان سے جو جنس سے قریب سے جو ہے کسی ماہیت کو ممتاز کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل قریب کہتے ہیں۔ ہاں، حساس حیوان کی فصل قریب ہے کیونکہ وہ حیوان کو اس کے تمام غیر سے ممتاز کرتا ہے۔ اب یہاں ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے نقشے کی صورت میں، کہ جنس و فصل کے قرب و بعد کا تمثیلی خاکہ، جنس و فصل کے قرب و بعد کا تمثیلی خاکہ، جوہر، کہ جسم مطلق جو ہے جوہر قابل عبادت ثلاثہ ہے۔ جسم مطلق کی جنس جوہر ہے، جسم مطلق کی جنس کیا ہے؟ جوہر ہے، اور فصل قابل عبادت ثلاثہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جوہر اور قابل عبادت ثلاثہ میں کیسے امتیاز کیا جائے، تو چونکہ جوہر جو ہوتا ہے دوستوں اس کے اندر یہ چیز یعنی قابل جسم مطلق بھی پایا جاتا ہے جوہر کے اندر، تو وہی کہا انہوں نے کہا جسم مطلق جوہر، یعنی جسم مطلق کا جو جنس ہے وہ جوہر ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان کا جنس کیا ہے؟ حیوان ہے، ایسے جسم مطلق کا جنس کیا ہے؟ جوہر ہے۔ اور جسم مطلق کا فصل کون ہے؟ کہہ رہے ہیں قابل عبادت ثلاثہ ہے، جیسے کہ ناطق کا فصل کون ہے؟ انسان کا فصل کون ہے؟ ناطق ہے۔ جسم نامی جسم مطلق، کریں جسم نامی جسم مطلق، کریں جسم نامی کی جنس جسم مطلق ہے، اور فصل یہ نامی ہے، یعنی فصل جو جدائی پیدا کرنے والی ہے۔ حیوان جسم نامی حساس، حیوان کی جنس جسم نامی اور فصل حساس ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، سب کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ انسان حیوان ناطق، کریں انسان کی جنس حیوان ہے اور فصل ناطق ہے۔ اب یہ آگے خاصہ اور عرض عام کی تعریف آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو بیان کریں گے، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مشق کے سوالات بھی کل کی ویڈیو میں حل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔